أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة
الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے والذین یتوفون منکم اور جو لوگ وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ بیوائیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک پھر جب وہ پورا کر لیں اپنی عدت کو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اپنے حق میں دستور کے مطابق کوئی کام کر لے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم اشاروں میں پیغام نکاح دو عورتوں کو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو
اللہ کو معلوم ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، اور لیکن تم ان سے چپکے سے وعدے نہ لیا کرو، مگر یہ کہ تم ایسی بات کہو جو شریعت کے دستور کے مطابق ہو، اور تم نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے چکے ان کو چھونے سے پہلے، یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا، اور تم ان عورتوں کو متاع دو وسعت والے پر اس کے بقدر ہے، اور تنگ دست پر اس کے وسعت کے مطابق ہے۔ یہ فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، یہ حق ہے نیک لوگوں پر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ان کو چھونے سے پہلے، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا، تو تمہارے ذمے آدھا مہر ہے، مگر یہ اور بات ہے کہ وہ عورتیں اسے معاف کر دے، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے اختیار میں نکاح کی باغ ڈور ہے، اور یہ کہ تم بھی معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور خبردار، آپس میں مہربانی کو نہ بھول جانا، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تم لوگ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے باادب۔ بس اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا تو نماز پڑھ لیا کرو، پیدل یا سوار ہو کر۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، تو وصیت کرنا ہے اپنے بیویوں کے لیے 1 سال فائدہ پہنچانے کی، گھر سے نکالے بغیر۔ پس اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، جو کچھ وہ اپنے حق میں کر لیں دستور کے مطابق، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، یہ حق ہے متقیوں پر۔ اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا تم سب مر جاؤ، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم لڑو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض، تو اللہ اس کو واپس لوٹا دے 2 گنا کئی گنا کر کے، اور اللہ ہی
تنگی دیتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کیجیے آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، تو نبی نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کیا جائے تو تم نہ لڑ سکو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا وہ پھر گئے سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ لوگ کہنے لگے ہمارے مقابلے میں طالوت کو بادشاہت کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے بھی، اور اسے تو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ تو نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے منتخب کیا ہے تم پر اور اس کو زیادہ دیا ہے علم میں اور جسم میں وسعت، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بے شک طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ تابوت جس میں سکینہ ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور بقیہ یادگار ہے جس کو چھوڑ گئے موسیٰ کی اولاد اور ہارون کی اولاد۔ اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے فرشتے، بے شک اس میں یقیناً قدرت کی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر چلا، بستی سے جدا ہوا، تو کہا بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر سے، تو جو بھی اس میں سے پانی پی لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہ پیے وہ میرا ہے۔ ہاں مگر ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر کر پی لے تو اور بات ہے۔ بس ان لوگوں نے اس نہر سے پانی پی لیا سوائے اس میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے آگے بڑھ گئے اور نہر کو پار کر لیا، تو لوگ کہنے لگے آج ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ تو ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے وہ ملاقات کرنے والے ہیں، کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جب مقابل میں ہوئے وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے، تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ڈال دے ہم پر صبر اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔
پھر انہوں نے شکست دی ان کافروں کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر ڈالا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے دیا داؤد کو ملک اور نبوت اور علم دیا اس کو جو چاہا۔ اور اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض سے، تو یقیناً سرزمین میں فساد مچ جاتا ہے۔ اور لیکن اللہ بڑا ہی مہربان ہے تمام جہانوں پر۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ۔ اور بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ پارہ نمبر 2۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے لے کر آیت نمبر 252 تک پڑھی گئی ہیں، اور اسی پر الحمدللہ دوسرا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، احکامات اور مسائل بیان کیے جا رہے تھے، خاص طور سے نکاح اور طلاق اور عدت سے متعلق۔ آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے ابتدائی آیتوں میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے بیوہ کی عدت سے متعلق۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، تم میں سے جن کا انتقال ہو جائے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ بیوائیں عدت گزارے 4 مہینے 10 دن تک، یعنی اس سے پہلے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ حاملہ نہ ہوں، اور اگر حاملہ ہوں تو ان کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہونا۔ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اصل میں یہ عدت بیوہ کی، اس کو سوگ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت زینب بنت جہش، یہ امہات المومنین ہیں، ان سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اسے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں، سوائے شوہر کے، کہ شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ حضرت یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ دوسری حدیث
بخاری مسلم ہی کی حدیث ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں، سوائے شوہر پر کہ 4 مہینے 10 دن ہیں سوگ کرنے کے۔ اس سوگ کے درمیان وہ رنگین کپڑے نہ پہنے، اسی طرح سرما نہ لگائے، اسی طرح خوشبو نہ لگائے۔ ہاں جب پاک ہو جائے یعنی عدت پوری ہو جائے تو پھر خوشبو استعمال کر سکتی۔ ایک اور حدیث، یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حضرت ام سلمہ ام المومنین ہے، فرماتی ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی بیوہ ہو گئی اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما لگائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے 2 یا 3 مرتبہ یہی سوال کیا، آپ نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ سرما نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ عدت میں ہے۔ فرمایا اب تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے اور اس سے پہلے تو پورے 1 سال عدت تھی، پورے 1 سال، آگے آیت آئے گی، لیکن اب 1 سال کی عدت ایکسپائر ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اب جو فائنل حکم ہے وہ 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے تو تمہاری حالت یہ تھی کہ بیوہ پر 1 سال تک عدت تھی۔ اور ایک حدیث، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھو، ابو سلمہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور سب سے اخیر میں ہجرت کرنے والے، کہ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہی اللہ نے ختم کر دیا۔ سب سے اخیر میں ہجرت کرنے والے اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس تھے۔ اس کے بعد تو مکہ ہی فتح ہو گیا اور حضور نے فرمایا چچا کی ہجرت کے بعد اب ہجرت نہ رہی۔ کیا مطلب؟ یعنی مکے سے مدینہ آنے کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ مکہ پھر فتح ہو گیا اور مکہ خود دارالاسلام ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جو مکے کے مسلمان ہیں اب مکے میں رہ جائیں، مدینہ آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔
اس کے بعد ایک دن اللہ کے رسول میرے گھر آئے. اس وقت میں نے اپنے چہرے پر ایلوا لگا رکھا تھا. پہلے زمانے کے وہ بیوٹی خوبصورتی کے واسطے لگاتے تھے عورتیں، جیسے بعد میں پھر اسنو پاؤڈر اور کیا کیا نئے نئے نکلے، ہمارے کو نہیں معلوم ہوتا ہے جی. تو اس زمانے میں عورتیں ایلوا لگاتی تھیں، جس کی وجہ سے چہرہ ذرا خوبصورت معلوم ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا ام سلمہ یہ کیا چیز ہے یہ؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایلوا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں چہرے پہ رونق تو آتی ہے نا، اس لیے حضور نے فرمایا اس کو دن میں نہ لگایا کرو، ہاں رات میں لگا سکتی ہو، دن میں اتار دیا کرو. پھر فرمایا ام سلمہ عدت میں ہونا تو خوشبو نہ لگانا، مہندی نہ لگانا عدت کے پیریڈ میں، کیونکہ یہ خضاب ہے. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کنگھی میں اور کون سی چیز لگا کر میں بالوں میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا بس بیری کے پتوں سے سر دھو لیا کرو. اور زمانے میں بیری کے پتے تھے، میل نکلتا تھا. اب تو بیری کے پتے تو میت کے غسل کے کام آتے. یعنی ہر زمانے کا عرف اور رواج الگ الگ ہوتا ہے. بہرحال یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی کی. ایک اور حدیث سن لو. اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور امام مالک نے موطا میں بیان فرمایا. حضرت زینب بنت کعب سے روایت ہے. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا فریعہ، جو حضرت ابو سعید خدری کی بہن تھی. یہ بیان کرتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی اجازت لینے کے لیے گئی کہ میں اپنے میکے بنی خدرہ میں چلی جاؤں، کیونکہ میرے شوہر اپنے غلاموں کو ڈھونڈنے گئے تھے اور ان غلاموں نے ان کو قتل کر دیا تھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے میکے چلی جاؤں کہ وہیں پہ عدت گزار لوں؟ کیونکہ میرے شوہر نے میرے لیے نہ کوئی اپنا مکان چھوڑا اور نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں چھوڑی. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھی بات ہے چلی جاؤ. جب میں آنے لگی تو میں حجرے یا مسجد تک آئی تھی. اللہ کے نبی نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تم اپنے ہی گھر میں رہو. شوہر کے زمانے میں جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عدت گزارو. کہتی ہیں پھر میں نے وہیں پر 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے، بلا ضرورت کے کہیں نہ جائے. ہاں البتہ شدید ضرورت ہو، مثلا بیمار ہو جائے تو دواخانے تو جانا ہی پڑتا، جا سکتی. اسی طرح سے تم بولیں گے شادیاں میں جا سکتے کیا مول صاحب؟ بہت شوق عورتوں
ہیں جی، جا سکتی ہے مگر رات اپنے گھر آ کر گزارے. یاد رکھو، کہیں بھی جائے ضرورت کے تحت، لیکن رات اپنے گھر میں آ کر گزارے. اسی طرح سے اس کے بعد آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عدت پوری ہونے کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، چاہے اسی شوہر کے گھر میں رہنا چاہے رہ سکتی ہے، اور اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو بھی اجازت ہے. اب اس سلسلے میں اس کے سرپرست دوسرا نکاح کرنے سے اس بیوہ کو نہ روکے، کیونکہ زندگی لمبی ہے، گزارنا تنہا گزارنا بہت مشکل ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی دل میں اللہ کا خوف رکھو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. آگے ایک مسئلہ اور بیان کیا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اچھا، عربوں میں دوسرا نکاح کرنا عیب نہیں تھا، بلکہ کامن تھا، آج بھی ہے. ہمارے علاقے میں چونکہ ہم غیروں کے ساتھ رہتے نا، صحبت ان کی، تو دوسرا نکاح کرنا یا بیوہ کا نکاح کرنا ہم اچھا نہیں سمجھتے. اماں بابا بولتے پہلے والا جیسا نکلا تو دوسرا کیسا رہیں گا. تم کیا تقدیر لکھتے وقت موجود تھے کیا وہاں؟ ہاں جی، یاد رکھو اللہ کا حکم ہے. دوسری آیت میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے فرمایا جو بے نکاحی عورتیں ہیں تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اگر غلام یا باندی ہیں اور وہ نیک ہیں یا نکاح کے عمر کو پہنچ چکے، ان کے نکاح کر دیا کرو. اب رہ گئی غریبی، اللہ نے فرمایا اس کی فکر نہ کرو، اللہ نکاح کے ذریعے سے اس کو مالدار بنا دے گا. شاید اسی وجہ سے لوگاں پیسے مانگ رہے ہیں جی. یہ معنی نہیں ہے جی، یہ معنی آیت کے نہیں ہے. آیت کے معنی یہ ہیں کہ اکیلا تھا نا تو اس کی قسمت میں جتنا رزق تھا اتنا ملے گا اس کو، اور اگر بیوی بھی آ گئی تو اس کی تقدیر کی روزی بھی اس کی ہی تھیلی میں آئے گی. 2-4 بچے ہو جائیں، بچوں کے مقدر کی روزی بھی اس کی تھیلی میں آئے گی. جیسے راشن پہ تم اناج لینے جاتے ہو نا تو راشن کارڈ میں گھر کے 5 آدمیوں کا نام رہتا ہے، وہ پوروں کا راشن تمہاری تھیلی میں آتا ہے. ہاں جی، ہم سمجھتے ہم ہوشیاری سے بیپار کر رہے اللہ برکت دے رہا. نہ یہ تمہارا ہی نہیں ہے، تمہارے ماتحت جتنے ہیں ان سب کی روزی بھی تمہارے ذریعے معاش میں اللہ نے رکھ دی. فرمایا کہ عورت عدت گزار رہی ہو تو اس کو نکاح کا پیغام نہ کو دو، کیونکہ پہلے والے سے کلیئر ہو جان دے اس کو. ہاں جی، اس کے بعد جب عدت پوری ہو جائے اس کے بعد پیغام میں نکاح دے سکتے. ہاں، اپنے دل میں یہ بات رکھ لی کہ اس کی عدت ہوتی اس سے نکاح کر لوں گا. عرب میں یہ عیب کی بات نہیں تھی، اللہ نے اس کی اجازت دی. ہاں، ایسی گفتگو کر سکتے ہیں
اس میں ڈائریکٹ نکاح کا لفظ نہ ہو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ تم اشارے سے پیغام نکاح دے سکتے ہو. او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپائے رکھو اس بات کو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے آج نہیں تو کل تم اس کا ذکر ضرور کرو گے. ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن چپکے سے ان سے وعدے نہ لیا کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر دستور کے مطابق کوئی بات جو ہے تم کہہ سکتے ہو. چنانچہ اس کی ایک مثال سمجھو. سکینہ بنت حنظلہ رضی اللہ عنہا، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، ان کی بیٹی ہیں سکینہ، بیوہ ہو گئی. تو ان کی عدت کے دوران حضرت باقر، امام باقر، یہ امام حسین کے پوترے ہیں اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کے والد امام باقر یہ سکینہ کے پاس گئے، کہنے لگے اے بنت حنظلہ، میں وہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قرابت داری تم تو جانتی ہو، اور میرے دادا حضرت علی کے حق سے بھی تم واقف ہو، اور میرے دادا حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ان کی فضیلت بھی جانتے، ان کا ہی پڑ پوترا ہوں میں. سکینہ سمجھ گئی. سکینہ نے کہا ابھی میں عدت میں ہوں اور ابھی سے پیغام نکاح دے رہے. تو امام باقر نے فرمایا میں نکاح کا لفظ بولا کیا؟ نہیں بولا نا، میں تو حضور سے اپنی قرابت کو بیان کیا. اور پھر فرمایا کہ جب حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی اور وہ عدت گزار رہی تھی، اللہ کے رسول ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ام سلمہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میری فضیلت سے تم واقف ہو. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا بوریا اٹھائے ہوئے تھے آپ، جس کی بوجھ سے آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے تھے. تو اللہ نے اس کی اجازت دی، لیکن کھلے الفاظ میں نہ کہو. فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ان سے چپکے سے وعدے نہ لیا کرو. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ اور بات ہے کہ ان سے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہیں. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک عدت پوری نہ ہو تو نکاح کا عزم نہ کرو، عدت پوری ہو جائے اب تمہیں اجازت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری نیتوں میں، لہذا اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا بردبار ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کیا، وہ یہ ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن مہر مقرر نہیں کیا. اور بیوی کے قریب جانے سے پہلے اس کو طلاق دے دیا. تو اللہ نے فرمایا
تو اس صورت میں نہ عورت پر عدت ہے اور نہ مرد پر مہر ہے، عدت بھی نہیں ہے، کیونکہ عدت تو شوہر کے قربت کی وجہ سے ہے، اور چونکہ مہر ہی مقرر نہیں کیا تھا اور خرید بھی نہیں گیا تو پھر مہر نہیں ہے، پھر کیا دینا؟ اللہ نے فرمایا متاع۔ متاع کہتے ہیں کچھ ہدیہ تحفہ دے کر اسے رخصت کرنا۔ چنانچہ وہ کیا ہے وہ متاع؟ تو یاد رکھو، ایک جوڑا کپڑے اور ایک اوڑھنی، یہ ہے متاع۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی کو طلاق دی اور اس کو عطیے میں 20,000 درہم بھجوائے۔ اس عورت نے وہ لے کر کہا اس محبوب کے مقابلے میں یہ حقیر ہے۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شادیاں کی، شادیاں کرتے تھے اور کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیتے تھے، پھر اور ایک کرتے تھے۔ حضرت علی تنگ آ گئے۔ حضرت علی کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرے، لوگوں حسن کو بیٹیاں نہ کو دو اپنے، کیونکہ انہیں شادی کر لیتا چھوڑ دیتا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین جب تک حسن نکاح کرتے رہیں گے ہم اپنی بیٹیاں دیتے رہیں گے، کیونکہ لوگ یہ چاہتے تھے اللہ کے رسول سے ہماری رشتہ داری قائم ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عمر نے حضرت بی بی فاطمہ کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سے نکاح فرمایا تھا۔ اس عمر میں جب عمر کے پورے بیٹوں کے شادیاں ہو گئے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین اچھا دکھتا بڈھت وقت میں شادیاں کرتے پھر رہے، جوان بیٹوں کی شادیاں ہو گئے اور اب تم شادی کر رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ قیامت کے دن کسی کو اس کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی سوائے میرے رشتے کے، میرا رشتہ وہاں کام آئے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں صرف اتنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی سے میری رشتہ داری قائم ہو جائے۔ تو بہرحال آگے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ان کو چھونے سے پہلے اور مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو پھر کیا کرو؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو متاع دو، یعنی کچھ ہدیہ دو، کم سے کم کیا ہے؟ ایک جوڑا اور ایک اوڑھنی اور ایک چادر۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مالدار پر اپنی حیثیت سے دینا ہے، غریب پر اپنی حیثیت سے۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق۔ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، یہ حق ہے نیک لوگوں پر۔ دوسرا مسئلہ اور بیان کیا کہ اگر نکاح ہوا اور مہر مقرر کیا لیکن بیوی کے قریب جانے سے پہلے طلاق دے دیا، اب عورت پر عدت تو نہیں ہے لیکن مرد پر آدھا مہر دینا واجب ہے، آدھا مہر، اس کو فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ان کو چھونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، حالانکہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ،
تو آدھا مہر دینا پڑے گا. الا ان یعفونا، مگر یہ اور بات ہے عورتیں وہ بھی معاف کر دیں. عورتیں بولے جا تیرے کو وہ بھی معاف کر دی. جی اگر دل و جان سے عورت مہر معاف کر دے تو معاف ہوگا، نہیں تو مہر لازم ہے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا نقد پورا مہر دے دیا تھا اور قریب جانے سے پہلے طلاق دے دیا، اب آدھے واپس ہونا نا. اب اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو بہت اچھی بات ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فرمایا محبت سے جیسے ملے تھے نا شادیوں میں، دیکھو ابا سمدھی سمدھینا، کیا ہیر پٹیاں، کیا دعوتاں، پوچھو مت. اور جب کھرکیاں ہوتے نا ابا اتنے دشمن ہوتے، کٹر دشمن. جب کورٹ کو جاتے نا ایک دوسرے کو ایسا دیکھتے کھا جائیں گے بیٹے. اللہ نے فرمانا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں مہربانی کو مت بھولو. محبت سے ملے تھے، محبت سے جدا ہو جاؤ، مقدر کی بات ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو نا اللہ دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نکاح طلاق کے مضمون میں درمیان میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. کہیں دنیا داری میں لگ کے اللہ کو نہ بھول جاؤ، اس لیے درمیان میں نماز کا حکم دیا ہے. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کو ان کے اوقات پر پابندی کے ساتھ ادا کرو. والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے بیچ والی نماز کا اہتمام کرو. یہ بیچ والی نماز کیا ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز. تم بولیں گے ہر نماز اہم ہے، پھر عصر کی نماز کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے عصر کا وقت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. جی مارکیٹ بہار پہ رہتی، کیونکہ پورے جتنے ملازم سرکار ہیں نا عصر کے وقت ہی جن کو چھٹی ہوتی، انہوں گھر کو جانے سے پہلے مارکیٹ میں جاتے، کچھ تو بھی ترکاری، کچھ تو بھی چیزاں گھر کو لے جانا. اچھا جی، اسی طرح سے عصر کا وقت ذرا گرمی کم ہوتی، عورتیں بھی پورے مارکیٹ میں آ جاتے شام کے واسطے کچھ پکانے کو لینا بول کے. اچھا جتنے مزدوراں رہتے نا اسی وقت مزدوری ملتی، انہوں بھی سیدھا مارکیٹ میں پہنچ جاتے، کچھ تو بھی لے کے گھر کو جانا بول کے. ہیں جی، تو یہ وقت فل جو ہے مصروفیت کا ہوتا ہے. آپ پورے دکان کے سامنے گراہک کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں موذن اذان دیتا عصر کے. ویپاریاں سوچتے کہ موذنہ کو کام ہے کہ نہیں. آج آپ بے چین ہوتے ہیں، اتنے گرے چھوڑ بھی نہیں سکتے. صبح سے اب تک مکھیاں مار رہا تھا، اب گرے آ گئے، اب چھوڑنا معلوم ہوتا کیا نہیں. تو اس نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اللہ نے فرمایا خاص طور سے عصر کی نماز کا اہتمام کرو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اچھا، حضرت براء بن عازب نے بھی فرمایا بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز. عمرو بن رافع فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ نے مجھ سے کہا کہ قرآن مجھے لکھ کر دو. پہلے چھاپ خانے کہاں تھے جی، ہاتھوں سے لکھنا پڑتا تھا، اور انہوں نے لکھوایا حافظوا علی الصلوات
والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، تو بیچ والی نماز کا اہتمام کرو، اور یہ عصر کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، نماز میں با ادب کھڑے ہو جاؤ، سائلنٹ۔ اس سے پہلے نماز میں باتیں کرنا اور سلام کرنا، جواب دینا جائز تھا، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے۔ چنانچہ جو دیر سے آتا تھا کچھ رکعتیں چھٹ جاتی تھی، انہیں آ کر جو پہلے سے جماعت میں ہے نا اس کو سلام کرتا، السلام علیکم، کتنے رکعتیں ہو گئے؟ مطلب وعلیکم السلام، اتنے رکعتیں ہو گئے۔ تو پہلے نماز میں سلام کرنا، جواب دینا جائز تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اب نماز میں بات چیت، سلام یا جواب یا چھینک کا جواب، یہ سب جو ہے منع کیا گیا۔ اگر سلام کرا رہے نماز میں اس کی نماز ٹوٹ جاتی، کوئی سلام کرانے وعلیکم السلام بولتے نماز چلے گی بیٹھے گی، ہاں جی، پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ وقوموا للہ قانتین، ایک حدیث سن لو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبشہ کی ہجرت سے پہلے، یہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے عبداللہ ابن مسعود، بعد میں آئے تھے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ فرماتے ہیں حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ کر سلام کرتے تھے، چاہے حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اسی حالت میں جواب بھی دیتے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں حبشہ سے واپس مدینہ آیا تو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، کہتے ہیں مجھے بہت غم ہوا کہ اللہ کے نبی میرے سے ناراض ہیں شاید، تبھی تو جواب نہیں دیے، ہمیشہ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی جب سلام پھیرے اس کے بعد فرمایا کہ وعلیک السلام یا ایھا المسلم ورحمۃ اللہ، پھر فرمایا اللہ کو حق ہے جو چاہے حکم دے۔ اب اللہ نے نماز میں سلام کلام سے روک دیا ہے، اس لیے میں جواب نہیں دیا نماز میں۔ وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ بادب۔ اس کے بعد ایک اور حکم بیان کیا، حالت جنگ میں ہے اور دشمن سامنے سے وار کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو جائے، اب کیسا کرنا؟ اللہ نے فرمایا نماز معاف نہیں ہے، اسی حالت میں پڑھو، پیدل پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب امن میں ہو جاؤ تو پھر نماز کی پوری شرائط کے ساتھ جیسے کہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے نماز ادا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو نماز پڑھ لو پیدل، اور خوف نہیں ہے پیدل پڑھے تو پیدل چلے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی اس کی۔ اور رکبانا، یا سواری پہ سوار پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اسی طرح نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ایک مسئلہ اور بیان کیا، یہ مسئلہ شروع کا ہے، اب یہ حکم باقی نہیں رہا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو مرنے والوں کے اوپر لازم تھا مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں کہ دیکھو میری بیوی کو 1 سال تک گھر میں رکھنا،
اس کو کھلانا، اس کو کپڑے دینا، اگر وصیت کر کے مر جاتا تو گھر والے اس کا انتظام کرتے، وصیت نہیں کرا تو اسے گھر سے نکال دیتے تھے۔ تو یہ وصیت اس زمانے میں لازم تھی۔ وصیۃً لأزواجہم، وصیت کرنا ہے اپنے بیویوں کے لیے، متاعاً الی الحول، 1 سال فائدہ پہنچانے کی، غیر اخراج، گھر سے نکالے بغیر۔ لیکن اب یہ حکم ہی نہیں رہا، اب تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اور یہ آیت منسوخ ہے، اس آیت کا حکم ایکسپائر ہو گیا۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، عورتیں اگر باہر نکل جائیں تو پھر گھر والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر عورتیں اپنے حق میں جو فیصلہ لینا چاہے عدت کے بعد تو اس پر زبردستی نہیں ہوگی۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو فائدہ پہنچانا ہے، یعنی نان و نفقہ، عدت کے درمیان خرچہ پانی دینا یہ لازم ہے متقیوں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ بیان کر رہا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، احکامات کو، تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک بستی تھی، اس کا نام تھا داورداں۔ اس بستی میں طاعون کی بیماری آ گئی، جیسے ہمارے پاس آیا تھا کورونا، پہلے ایسی بیماری آتی تھی اسے بولتے تھے طاعون۔ تو طاعون کی بیماری آئی، کئی لوگ مر گئے۔ جب دوسری مرتبہ طاعون آنے کا اندیشہ ہوا تو پوری بستی کے لوگ بستی سے بھاگ گئے۔ اللہ نے فرمایا ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کو نہیں معلوم وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ہزاروں میں تو کتنے تھے؟ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے وہ 4000 تھے، 4000۔ اچھا، اسی طرح بعض نے اور زیادہ ان کی تعداد بتائی۔ اچھا جی، وہ بھاگ کر بستی سے نکلے، پورے گاؤں کے لوگ، ہزاروں کی تعداد، اور ایک میدان میں پہنچے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور یہ سمجھے کہ موت سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر 2 فرشتے بھیجے، 2 فرشتے ایک اس طرف ایک دوسرے طرف، دونوں نے ایسی بھیانک چیخ ماری کہ پورے کے پورے وہیں پہ لڑک گئے، وہیں پہ مر گئے۔ اور ایک روایت میں وہ 10,000 تھے، 10,000 آدمی بیک وقت مر گئے۔ دوسرے دن بازو کے بستی والے جب وہاں پہنچے تو دیکھا ابا اتنے لوگ مر گئے، کپے کے کپے چلے گئے۔ اب لوگوں نے سوچا ہر ایک کو اگر غسل دیں گے اور قبر میں دفنائیں گے یہ تو بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اطراف میں ایک باؤنڈری کھینچ دی، اطراف میں دیوار بنا دی کہ کوئی جانور ان کی نعشوں کی بے حرمتی نہ کرے۔ اچھا جی، ان کے پیغمبر تھے حضرت حزقیل علیہ السلام۔
حضرت حزقیل علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. آپ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے تو یہاں پہنچے. اس وقت تک ان کو انتقال ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں رہ گئی تھی اور ہڈیاں بھی بکھر گئی تھی. جسم تو ختم ہو گئے ان کے، ہڈیاں رہ گئے تھے. حزقیل علیہ السلام نے یہ جو منظر دیکھا تو رو دیے. اللہ کے رسول تھے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میری امت کے لوگ، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ان پہ رحم فرما، ان کو دوبارہ زندہ کر دے. اللہ نے فرمایا حزقیل ٹھیک ہے، میں نے تیری دعا قبول کی، جا ان کے پاس اور ان کے ہڈیوں کو آواز دے. حضرت حزقیل وہاں پہنچے، آواز دی، ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرکی ان تجتمعی. جو ہڈیاں بکھرے ہوئے تھے نا، حزقیل علیہ السلام نے آواز لگائی، اے بکھرے ہوئے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ سب جمع ہو جاؤ، یعنی اپنے اپنے ڈھانچوں میں فٹ ہو جاؤ. بس جی پیغمبر کی آواز جب پہنچی، ایک ہوا جیسے جھاڑو مارتے نا، چاروں طرف سے ہڈیاں جمع کر کے لائی، اور ایٹومیٹک ہر ہڈی اپنے ڈھانچے سے لگنی شروع ہو گئی اور ان کے ڈھانچے تیار ہو گئے. تم بولیں گے ایسا کیسا ہوتا مول صاحب؟ جو تمہاری عقل میں نہ آئے اور نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے. معجزہ اصل میں اللہ کی قدرت ہوتا ہے، نبی کے ہاتھوں سے اللہ ظاہر فرماتا ہے. نبی کبھی بھی چاہ کر معجزہ پیش نہیں کر سکتے. جب اللہ چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھوں معجزہ ظاہر فرماتا ہے. چنانچہ ہڈیاں جمع ہو گئی اور ڈھانچے بن گئے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ حزقیل ان ہڈیوں سے خطاب کرو. حضرت حزقیل نے ہڈیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایتھا العظام ان اللہ یأمرکی ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا. فرمایا او ہڈیوں، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم پہن لو اپنا گوشت، اپنے پٹھے اور اپنی کھالیں. بس جی اللہ کے حکم سے ڈھانچوں پر گوشت جم گیا، اس میں پٹھے آ گئے، اوپر سے چمڑی کا کور بھی آ گیا، یہاں تک کہ سب ریڈی ہو گئے، پوروں کے جسم بن گئے. پھر اللہ نے فرمایا اب ان سے خطاب کرو روحوں سے. حضرت حزقیل نے آواز لگائی، ایتھا الارواح ان اللہ یأمرکی ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت تعمر. فرمایا اے روحوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے آ جاؤ، اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جاؤ. دنیا میں جن جسموں میں تم موجود تھیں، حضور فرماتے ہیں ہر روح خوب پہچانتی ہے اپنے جسموں کو، جیسے کہ تم خوب پہچانتے ہو اپنے گھروں کو. ہاں جی، دعا کے بعد جب جاتے نا تو سیدھا اپنے گھر کو جاتے نہیں جاتے. ہاں جی، اسی طرح روحیں جانتی ہیں اپنے جسموں کو. چنانچہ روحیں جسموں میں واپس آ گئی
اور وہ تمام کے تمام زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اتنی بات تھی کہ وہ زندہ تو ہو گئے، لیکن بعد میں اگر کپڑے پہنتے تھے نئے بھی تو تھوڑے دنوں میں پرانے ہو جاتے تھے، جیسے کفن کے کپڑے ہیں نا، جی، تو ان کے اس جسموں کی یہ تاثیر ہوتی تھی، جب بھی کوئی نئے کپڑے پہنتے نا تو وہ پرانے ہو جاتے تھے۔ بہرحال اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، اللہ نے ان سے فرمایا سب مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اپنی قدرت سے زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پہ بڑا مہربان ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، بہت ناقدرے ناشکرے۔ حضرت رابعہ بصریہ ولیہ کاملہ ہیں، انہوں نے دیکھا ایک آدمی سر کو پٹی بن کے آیا، پوچھا کیا ہوا رے؟ کہنے لگا جی سر میں بہت درد ہو رہا، پٹی بن لیا۔ فرمانے لگی تجھے شرم نہیں آئی؟ اللہ نے صحت جب دی تھی کبھی شکرانے کی پٹی نہیں بندھا، تھوڑا درد کیا دے دیا، شکایت کی پٹی باندھ لی ہے جی۔ تو انسان بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر حکم دیا اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا تم غریبوں کی مدد کرو۔ اب غریباں تو واپس نہیں دے سکتے تمہارے کو، جی، اگر تم کسی کو فقیر کو 10 روپے خیرات دیے، دوسرے دن بولے لارے کل خیرات دیا تھا واپس کر، اور پاؤں میں کا نکال کے کھن کھن بجاتا ہے، جی، خیرات واپس نہیں ہوتی۔ آپ مولانا کو ہدیہ دیے، دوسرے دن مولانا ہدیہ واپس کرو، خیرات ہدیہ واپس نہیں ہوتا، قرضہ واپس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے کو یقینی اجر دینے کو ایک مثال سے بیان فرمایا۔ تم غریبوں کو دیو اور یہ سمجھو میرے کو قرضہ دیے میں واپس کرتا ہوں، تو غریب نہیں کر سکتا، میں دوں گا تمہارے کو 1 کے 10، ہے جی، اور اگر نیت اور اچھی ہے تو 1 کے 700، اور پھر وہ بھی اتنا ہی لمیٹیڈ نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے کتنا ہی بڑھا کر دے دے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو ایک انصاری صحابی ابو الدحداح انصاری، ان کے پاس باغ تھے جس میں 600 کھجور کے درخت تھے، 600۔ انہوں نے کہا حضور کیا اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ اصل میں قرض کی صورت ہے، غریبوں کی مدد مقصود ہے، اور اللہ اپنی جانب سے اجر دینے کا وعدہ فرما رہا ہے، اس کو قرضے سے تعبیر فرمایا۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ ابو الدحداح انصاری نے کہا یا رسول اللہ میرا سب سے بہترین باغ 600 درختیں کھجور کے، میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا۔ حضور نے فرمایا بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں بہترین باغ عطا فرمائے گا اور بہترین محل عطا فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں بخیلی نہ کو کرو، ہاں جی، اللہ دیا اللہ کے راہ میں دو، اللہ اور دیں گا۔ ہمارے سوچ یہ ہے خرچ کرے تو ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا فرمان ہے خرچ کرے تو اللہ اور دیتا ہے۔
اللہ نے فرمایا میں اور دیتا ہوں تمہارے کو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ اس کو دوگنا کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کر دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، سوال یہ ہے اللہ غریبوں کو خود کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کی حکمت ہے. ہاں جی، اگر اللہ غریبوں کو بھی مال دے دیتا تو تمہارے کاما کون کرتے؟ جی تمہاری چپل ٹوٹی تو خود ہی ٹاکتے بیٹھنا. اللہ نے بیلنس رکھنے کے لیے یہ اس کی حکمت ہے، بعضوں کو مال دیا، بعضوں کو محنت اور دماغ دیا. جی مالداروں کو خدمت کی ضرورت ہے، غریبوں کو مال کی ضرورت ہے. ہاں جی، اس طرح سے دنیا کا بیلنس قائم رکھا. واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی دیتا ہے، اللہ ہی وسعت دیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور ایک دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد ایک اور واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. ایک بات یاد رکھو، وہاب ابن منبہ کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان کے بعد یوشع بن نون پیغمبر بنے. پھر ان کا انتقال ہوا تو کالب بن یوفنا یہ پیغمبر بنے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جان ہی ہے. ان کے انتقال کے بعد حزقیل علیہ السلام پیغمبر بنے. جب حزقیل علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل میں پھر گمراہی پھیل گئی، برائیاں ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد الیسع نبی بنے. الیسع کا انتقال ہوا، بنی اسرائیل میں کفر و شرک تک شروع ہو گیا. تو اب جو ہے اللہ نے ان پر عذاب کے طور پر ایک دشمن کو مسلط کیا. قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا جالوت، جیم سے جالوت، ایک کافر بادشاہ. اس نے بنی اسرائیل کے ملک پہ حملہ کیا اور ایسا قتل عام کیا اور 440 شہزادوں کو گرفتار کر کے لے گیا. 440 بچے ہوئے، جوان بچوں کو گرفتار کیا اور ان سے تورات بھی چھین لیا اور ان پر ٹیکس مقرر کر دیا. بہرحال بنی اسرائیل میں خاندان نبوت کا کوئی نہیں بچا. جس خاندان میں نبوت چل رہی تھی نا، خاندان نبوت کا کوئی بھی نہیں بچا. ہاں صرف ایک عورت حاملہ تھی، وہ بچ گئی. اس عورت کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا. اس عورت نے بچے کا نام رکھا شمویل، اور اسے لے کر بیت المقدس میں جہاں علماء تورات رہتے تھے، ان میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، ایلی کے پاس لے جایا اور کہا بابا میرے بچے کو آپ اللہ کی کتاب تورات کی تعلیم دیجیے. اور وہیں پہ بچے کو چھوڑ کر آ گئی. اب وہ بچہ شمویل اس بوڑھے ایلی کے پاس رہ کر اس نے علم حاصل کیا، اللہ کی کتاب تورات جو اس زمانے میں قابل عمل تھی. جب یہ بچہ بالغ ہو گیا اور اچھی عمر ہو گئی اس کی، ایک دن وہ اس اپنے استاذ کے پاس سو رہا تھا تو
حضرت جبریل امین آئے اور آواز دی شمویل، یہ اٹھا۔ یہ جب اٹھ گیا دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، آواز دینے والا دکھ رہا نہیں۔ اس نے اس بوڑھے کو اٹھا کر کہا بابا تم میرے کو آواز دیے تھے کیا؟ اس بوڑھے نے، اچھا جبرائیل نے بوڑھے کے لہجے میں ہی آواز دی تھی، تو یہ اٹھ کر پوچھا بابا ابھی تم مجھے آواز دیے تھے کیا؟ تو بوڑھے نے نہ کہنا مناسب نہ سمجھا، کہیں ڈر نہ جائے، فرمایا بیٹا ابھی رات بہت ہے سو جا۔ اب وہ سو گیا۔ پھر جبرائیل نے آواز دی شمویل، پھر یہ اٹھ گئے، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس بوڑھے سے کہا بابا تم مجھے آواز دیے تھے؟ اس بوڑھے نے کہا بیٹے ابھی سو جا، ابھی رات بہت ہے۔ پھر یہ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے اور آواز دی اس بوڑھے کے لہجے میں شمویل۔ اب وہ اٹھا تو جبرائیل اس کو سامنے نظر آ گئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا شمویل اب وقت آ گیا ہے، اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ، اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، اپنی قوم میں جاؤ اور اللہ کا پیغام ان کو سناؤ۔ چنانچہ یہ پیغمبر شمویل علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے۔ اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا، الم تر الی الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں دیکھنے سے مراد جاننا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے نبی وہ واقعہ جو بنی اسرائیل کی ایک گروہ کا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب شمویل علیہ السلام قوم میں پہنچے ان سے کہا اللہ نے مجھے نبی بنایا، تب انہوں نے اپنے نبی شمویل سے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ جالوت نے ہمیں تباہ کر دیا، ہمارا کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے کہ جس کے نگرانی میں ہم اس سے جنگ لڑیں، آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کیجئے۔ جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا مقرر کیجئے آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ لڑے دشمن سے۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا یہ بھی ممکن ہے اللہ تم پہ جہاد فرض کر دے اور تم پھر نہ کر سکو۔ کہنے لگے واہ حضرت، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہ کریں جب ہم نکالے گئے ہیں اپنے بستیوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی بیٹوں سے، وہ ہمارے بیٹوں کو بھی قیدی بنا کے لے گیا، ہم کیوں نہ لڑیں۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، جب واقعتاً اللہ نے ان پر جہاد فرض کیا تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے انکار کر دیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ بہرحال انہوں نے درخواست کی تھی ایک بادشاہ مقرر کرو۔ اللہ کی طرف سے شمویل علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ جو تمہارے گھر میں داخل ہو تم ایسا کرو ایک لاٹھی لے لو، ایک عصا، اور بیت المقدس کے چراغوں میں جو تیل جلانے کے واسطے ڈالا جاتا ہے
تو وہ سینگ میں تیل لے لو، اور جب بھی تمہارے گھر میں کوئی آ جائے اور وہ سینگ میں جو تیل ہے وہ ابلنے لگے، تو فوراً آنے والے کا ماپ لو، اگر لاٹھی کے برابر اس کا قد ہے، یہ تیل اس کے سر پہ مل کے اس کو بادشاہ بنا دو۔ اچھا جی، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا طالوت۔ طالوت بیچارہ دھوبی تھا اور اس کے پاس گدھے تھے۔ طالوت کے گدھے گم ہو گئے۔ اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھاٹ پہ لوگوں کے گھروں میں پوچھ رہا، ارے بھائی میرے گدھے گم ہو گئے، تم دیکھے کیا، تم دیکھے کیا؟ پوچھتے پوچھتے شمویل علیہ السلام کے گھر میں آیا۔ شمویل علیہ السلام کے گھر میں آتے ہی وہ سینگ میں جو تیل تھا نا وہ ابل پڑا۔ حضرت شمویل کھڑے ہو گئے، اور وہ لاٹھی تھی بہت لمبی، وہ لاٹھی سے ماپ لیا تو سیم ٹو سیم لاٹھی کے برابر قد نکلا۔ حضرت شمویل نے وہ تیل لے کر تالو پہ ملا اور باہر لے کر آئے، قوم سے کہا، لوگو اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا۔ ان کے نبی نے ان سے کہا، بے شک اللہ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ لوگ بولے وارے واہ، طالوت سب سے غریب آدمی، جی دھوبی ہے، کپڑے دھوتا بیچارہ، گدھے والا، یہ بادشاہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ہمارا، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، خود کنگال ہے، یہ نہ بادشاہ کیسا بنتا ہے؟ قالوا انا یکون له الملک علینا، لوگوں نے کہا اس کو ہم پہ بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مالی وسعت بھی نہیں ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، وہ سب صحیح ہے مگر یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ جی یہ الیکشن کا نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ سلیکشن کا ہے یہ۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے خود منتخب کیا ہے اس کو۔ اور اچھا بھلا بتاؤ، تم میں طالوت ہائٹ میں بھی اور پرسنلٹی میں بھی تم سے سب سے زیادہ بھاری بھرکم ہے، اور علم والا ہے وہ، تم میں سب سے زیادہ علم والا بھی ہے اور طاقتور بھی۔ کہتے ہیں طالوت کی ہائٹ کتنی تھی معلوم؟ اس قوم میں جتنے لمبے آدمی تھے نا، سب سے لمبا آدمی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتا تھا یوں تو طالوت کے سر کو لگتا تھا، طالوت کے سر کو لگتا تھا، اتنی ہائٹ تھی، اور طاقتور بھی تھا۔ بادشاہ ویسے چھونا چڑے منگے کیسے بھی، بادشاہ تو بھی جو ہے معلوم ہونا کیا، ہاں جی، اچھی پرسنالٹی بھی رہنا۔ اچھا میں کہتا ہوں امامہ بھی ذرا لمبے چوڑے رہنا، دلیل سے نہیں مانا تو ہاتھ سے منوانا۔ اب امامہ اتنے دبلے پتلے بیچارے، وہ انہوں کھڑے ہوئے تو مسلح اور باقی رہنا۔ تو بہرحال فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے تم میں سب سے زیادہ جسم میں، علم میں اس کو وسعت دی۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ لوگ ماننے کو تیار نہیں، کہا حضرت ہم نہیں مانتے، کہا اچھا ایک بات مان سکتے ہو کیا؟ وہ جو
जालूद बादशाह था काफिर, उसने इनका संदूक ही लेके चले गया था। संदूक को बोलते हैं ताबूत। ये था ताबूत सकीना। यहूदी उसकी आज भी तलाश कर रहे हैं, इसलिए हैकल सुलेमानी खोद के देख रहे अंदर है क्या है जी। असल में ये जो ताबूत था, ताबूत सकीना, ये वो लोग जंग में आगे रखते थे। अल्लाह उसकी बरकत से इनको कामयाबी देता था जब इनमें नाफरमानियाँ बढ़ गई, और ये ताबूत लेकर भी सामने जंग करने के लिए चले तो जालूद बादशाह ने उनका संदूक ही ले लिया। बम मारते बैठो बेटे संदूक ले गया उन्हें। आप बनी इसराइल परेशान हो गए, हमारा संदूक सकीना चले गया। तो हज़रत शमवील ने फरमाया कि तालूत के बादशाह होने की निशानी ये है कि वो जो ताबूत सकीना है फरिश्ते खुद लेकर आएंगे और तालूत के घर के सामने रख के जाएंगे, तब तो मानोगे। सब ने कहा हाँ तब तो मान लेंगे। फरमाया वक़ाल लहुम नबीयुहुम, उनके नबी ने उनसे कहा इन्ना आयता मुल्किही, तालूत के बादशाह होने की निशानी ये है अन यातियकुम ताबूतु, तुम्हारे पास तुम्हारा वो ताबूत सकीना वापस आएगा। फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, इसमें तुम्हारे दिलों के लिए सुकून था। व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना, उस ताबूत सकीना में क्या था? हज़रत मूसा हज़रत हारून की कुछ जो है तबरुकात है, हैं जी, उनका अमामा और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, और कुछ जो है मन और सलवा, है जी, मन व सलवा भी थे उसमें। इसी तरह से तौरात की जो तख्तियाँ दो झटके में टूट गई थी ना, वो भी उसमें थी। तो ये यादगार और तबरुकात भी हैं उसमें। तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते खुद उठा के लेंगे और तालूत के घर के सामने छोड़ के जाएंगे। सब तो मानोगे? कहने लगे हाँ जी माने। इन्ना फी ज़ालिका लआयतल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो, यकीन करने वाले। उसके बाद फिर क्या हुआ? उधर जालूत बादशाह वो संदूक ले गया था इनका, उन्हें ले जाके बुत खाने में रखा, संदूक नीचे बुत ऊपर रखा। जब अल्लाह ने वापस दिलाना चाहा, एक रात उसका उल्टा ही हो गया। सुबह जब गया तो देखा बुत नीचे, संदूक उसके सिर पे। बादशाह अरे ये कैसा हो गया, ये कोई तो भी शरारत करा होगा। फिर वो ने संदूक नीचे बुत ऊपर रखा। दूसरे दिन सुबह गया तो फिर वही बुत नीचे, संदूक उसके सिर पे। उन्होंने बोला नको रे भाई ये बला है कुछ तो भी। दूसरे गांव में भेज दिया। अब वो गांव में वो रखे, अल्लाह ने वहाँ अजाब नाजिल किया। बड़े बड़े घूंसा लग गए वहाँ पूरे गांव में। रात में लोग सो जाते थे ना, वो घूंसा समझते ना, हाँ जी, चूहे की जैसे बहुत डेंजर रहती, हाँ जी, बिल्लियाँ भी डरते उनसे, और घूंसा बिल्डिंगां गिरा देते, बहुत डेंजर। तो अल्लाह ने घूंसा मुसल्लत कर दिया। घूंसा क्या करते, लोग रात में सो जा रहे ना, उनके पेटा काट के अंदर से गिलाजत खा जाते थे। अब उन्हें ज़िंदा रहता क्या? सुबह लाशा ही लाशा गाँव में। बच्चे वाले लोग बोले ये मुसीबत को यहाँ से चलता कर दो, तो पूरा गाँव ख़त्म हो जाता है। इसी तरह होते होते 5 गाँव में वो संदूक पहुँचा। अब 5 गाँव की वाट लग गई। हम लोग बोले नको रे भाई ये बला मुसीबत। एक बैलबंडी पे वो संदूक को रख के बंदी है, और बैलबंडी को, बैलां को बनी इसराइल की तरफ हका दिए। अब फरिश्ते बैलबंडी चलाते हुए बनी इसराइल के बस्ती में पहुँचे, और तालूत के घर के सामने सुबह सुबह छोड़ के फरिश्ते चले गए। सुबह लोग उठ के देखे, अरे अपना संदूक, अपना ताबूत सकीना। लोगों ने कहा वाक़ईतन हज़रत आप सही बोले, ये तालूत ही हमारा बादशाह।
اس کے بعد فوج تیار ہوئی. فلما فصل طالوت بالجنود، لشکر تیار ہو گیا، تقریباً 20,000 کی تعداد. اب یہ یہاں سے چلے، طالوت بادشاہ فوج کو لے کر چلے. تو راستے میں پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کا حکم پہنچا کہ آگے ایک نہر آ رہی، نہر اردن، دریا. اور وہ زمانہ تھا سخت گرمی کا زمانہ، لوگ فل پیاسے. تو طالوت نے کہا دیکھو آگے ایک نہر آ رہی ہے، اللہ تمہیں آزمانے والا ہے، جو اس کا پانی پیا رہے انہیں میرے ساتھ نہیں آ سکتا، اور جو نہیں پیا انہیں میرے ساتھ آ سکتا. ہاں ایک دو چلو بھر ہاتھ سے پی لیا تو کوئی بات نہیں. بہرحال جب وہ نہر آئی، آپ یہ بیٹے وہ نہر پہ جو پڑے ہیں نا، اتنا پی لیے پیٹاں مٹکوں کے جیسے پھل گئے بیٹوں کے، اور وہیں کنارے پہ پڑ گئے، ہمارے سے نہیں ہوتا رہے بھائی، ہم نہیں آ سکتے. آپ اس میں نہر پار کرنے والے جو فرما بردار تھے ان کی تعداد 313 تھی. جیسے کہ جنگ بدر میں ایمان والوں کی تعداد 313 تھی. جنگ بدر میں صحابہ تذکرہ کرتے تھے آج ہماری تعداد اتنی ہے جتنے طالوت کے لشکر کی تھی، 313. فلما فصل طالوت بالجنود، جب لے کر نکلا طالوت لشکروں کو، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو پی لیا وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو نہیں پیے گا یعنی صبر کرے گا، فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اگر کوئی ایک چلو بھر ہاتھ سے پی لے تو کوئی بات نہیں. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سب نے پی لیا تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کے، اور باقی سب ادھر رہ گئے، تیرنے آ رہا نہیں، وہ پیڑ سے اٹھنے نہیں آ رہا، اتنا پانی فل پی لیے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب اس نہر سے طالوت اور وہ ایمان والے مخلصین پار ہو گئے، اور جب جو ہے اپنی تعداد دیکھے تو ہمت ہار گئے. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج طالوت اور جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں. اب تمہارے کو کنفیوژن ہو رہا، جالوت اور طالوت. دیکھو جیم سے جالوت کافر بادشاہ، اور طا سے طالوت یہ مسلمان بادشاہ، اتنا یاد کرو. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو ان میں مخلصین تھے جن کو یقین تھا ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور انہوں نے کہا کیا ڈرنے کا ہے. تاریخ بتاتی ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑی لشکروں پہ غالب آ چکی اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب میدان میں جالوت کا لشکر آ گیا اور یہ مسلمان بھی پہنچے، تو مسلمانوں نے اللہ سے دعا کی. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، ایک کافر قوم پر ہمیں غالب فرما، ہماری مدد فرما. بہرحال جنگ شروع ہو گئی. اب وہ جالوت جو تھا وہ ہاتھی کا بچہ، اتنا اونچا پورا ڈانگا، جی WW، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا سب سے آگے، اور پورا لوہے کا ڈریس اور ہیلمٹ، خالی پیشانی اور اتنا منہ اس کا کھلا، پورا لوہے میں غرق. آپ انہیں جب لڑنے کے واسطے آیا، اب یہ ایمان والے خالی اس کو دیکھ کے ہیبت کھا کے پیچھے ہٹ گئے. ارے بھائی یہ رام ڈانگے سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے.
اس وقت طالوت نے اعلان کیا جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس کو بادشاہت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی دے کے داماد بھی بنا لوں گا. ہے کوئی مائی کا لال کس کی ہمت نہیں ہو رہی. اس وقت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے. ان کے والد اور 13 بھائی اس لشکر میں شامل تھے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہمیشہ گوپن رہتا تھا. ہاں جی، وہ درندوں کو مارنے کے راستے. ہاں جی، گوپن. تو وہ اپنے بکریاں چھوڑ کے ایسا چوپ گھومتے گھومتے یہاں آ گئے. انہوں نے دیکھا رہی یہاں تو جنگ ہو رہی اور بابا بھی ہیں 13 بھائیاں بھی ہیں. اور وہ دانڈگا جالوت اتنا زبردست، اب اس کے مقابلے میں کوئی ہمت نہیں کر رہا. اور ادھر اعلان ہو رہا ہے طالوت کی طرف سے جو اس کو قتل کریں گا میں بادشاہت بھی دوں گا داماد بھی بنا لوں گا. آپ جو ہے ان کے سامنے پہنچے اور کہا اگر میں مارا تو میرے کو بھی انعام دیتے کیا؟ طالوت نے کہا لیکن تم تو اتنے دبلے پتلے، داؤد علیہ السلام اتنے کم خون. ہاں جی، کلر بھی ہوتا کچھ کم خون ہونے کی وجہ سے پیلا کلر. ہاں جی، دبلے پتلے. انہوں سوچ میں پڑ گئے اتنے ڈانڈ ہی مقابلہ نہیں کر رہے، اتنا دبلا آدمی کیا مقابلہ کریں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، ارے ہتھیار تو لے لے. ڈھال انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. 3 پتھر اٹھا لیے گوفن میں رکھے اور اس کے سامنے پہنچے. انہیں ایسا جھک کے دیکھا، چھوٹا خدین کا ہوتا ڈانڈ کے نہیں تھے. دیکھے بولا ارے میرے کو مارنے کو آیا. کہاں کیسے ماریں گا؟ کہا گوفن سے، پتھرے سے. انہوں نے بولا واہ رے واہ، میرے کو کیا کتا سمجھا کیا رے؟ آپ نے فرمایا تو اس سے بھی بدتر ہے بیٹا. اور اس کے بعد گھمایا اور کہا بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اٹھا کے جو مارا ہے سیدھا اس کی پیشانی پہ لگا. پیشانی پہ لگ کے بیٹے کو چکر آتی اوپر سے گرا. نیچے گرتے ہی فوج بھاگنے لگے، ارے ہمارا بادشاہ مر گیا رہے. پھر اٹھا کے اس کو اچھی طرح سے قتل کر دیا. ایمان والوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اس کو فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایمان والوں نے ان لوگوں کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے پھر داؤد کو بادشاہی بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے جو چاہا علم سے نوازا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے قتل نہ کرتے، ختم نہ کرتے تو پھر زمین میں فساد مچ جاتا. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کا کانٹا نکالیں گا مگر ہمارے سے نہیں، کوئی اور ور پیدا ہی کریں گا. ہاں جی، اللہ کی ذات سے امید رکھو. لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، ایسا نہ ہوتا زمین میں فساد مچ جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہانوں پہ بڑا مہربان ہے. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ ہیں اللہ کی آیتیں جس کو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کے سامنے حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے پیغمبر. الحمدللہ آج کی آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما، سب کی عمروں میں، رزق میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔